فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرتناک خبریں لیے حاضر ہوں۔ عبرتناک بھی ہیں، افسوسناک بھی ہیں، اور سچ پوچھے تو حیرتناک بھی ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جو کوئی میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب بڑھانے کے لیے اول تاخیر اچھی نیتوں کے ساتھ کہ عبرت کی نظر سے دیکھوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا، موبائل فون کا استعمال اول تاخیر نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ نیتوں کے ساتھ شریک رہی ہے۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بگیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں کی، یہ ہوگا ایک دن تنہا، اسے کیروں نے کھانا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں جب بھی عبرتناک خبروں کا سلسلہ لے کر حاضر ہوتا ہوں، میرے سامنے جو خبریں ہوتی ہیں اس میں موت اور موت، کہیں تباہی، کہیں بربادی۔ غور کرتا ہوں کہ موت، پریشانی، تباہی، آفت اتنے راستوں سے آتی ہے، اتنے راستوں سے آتی ہے، بعض اوقات اپنا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب تصور کیجئے ایک شخص شادی کرتا ہے، اس وقت اس پر جو خوشی کی کیفیات، جو اس پر خوشی کے لمحات جو یہ گزار کر شادی، پھر آگے کے کچھ ایام گزارتا ہے، پھر اس کے گھر میں خوشی آتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا یہ شخص کبھی سوچ سکتا ہے کہ میں بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کا قتل کروں گا، پھر خود اپنے آپ کو بھی مار دوں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے عرض کی نا کہ موت، پریشانی، مصیبت، تباہی کب، کس صورت میں، کس کیفیت میں آ جائے، کب دل بدل جائے، کب ذہن بدل جائے، کب حالات بدل جائیں، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ عقل کام نہیں کرتی۔ میں نے ایک خبر پڑھی جو مرکز الاولیاء لاہور کی ہے، 9 جولائی کی، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی خبریں
میرے سامنے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیلات میں جاؤں، آئیے دکھاتا ہوں آج عبرتناک خبروں کی ہیڈ لائنز میں ہمارے پاس کیا کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پشاور میں طوفانی بارش، 15 افراد جاں بحق، 71 زخمی. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، یا رسول خدا. پشاور کا یہ جو واقعہ ابھی آپ نے دیکھا ہمارے مدنی چینل کی اسکرین کے اوپر، یہ طوفانی بارشیں آئی ہیں اور خبر 15 کی تھی، لیکن میرے پاس جو اطلاع ہے 18 افراد یہ طوفانی بارش کی وجہ سے انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو غریق رحمت فرمائے. کئی بیچارے بے گھر ہو گئے ہوں گے، کئی زخمی ہو گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. یہ دیکھیے بارش. اچھا، اب عبرت کیا؟ عبرت یہ کہ اس وقت ہمارے ملک کے پاکستان میں بھی بالخصوص بارش کا موسم ہے. مختلف شہروں میں بارشیں ہو رہی ہیں. بارش یہ آپ کے میرے تو کچھ ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں. لیکن ایک شہر کی بارش اتنے لوگوں کو لے کر چلی گئی. نہ جانے میرے شہر میں جب بارش آئے گی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بار کی بارش میں میرا نام بھی لکھا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا. آپ کہیں گے کہ عمران اس میں کیا عبرت لیں؟ تو عبرت یہ لیں کہ اپنے آپ کو نیک اعمال کے ساتھ سنوار کر رکھیں، برائی سے خود کو بچا کر رکھیں. اگر سود میں ہیں تو سود سے نکلیں، رشوت میں ہیں تو رشوت سے نکلیں، بری نیتیں برے ارادوں کے ساتھ جی رہے ہیں اس سے باہر آ جائیے. اگر نمازیں نہیں پڑھتے تو پڑھنے والے بن جائیے. جھوٹ بولتے ہیں تو اس سے توبہ کر لیجئے. غیبتیں کرتے ہیں اس سے توبہ کر لیجئے. بدنگاہیاں کرتے ہیں تو توبہ کر لیجئے. اور بہت سارے گناہ ہیں، فہرست ہے پورے گناہوں کی. جن جن گناہوں میں ہیں اس سے توبہ کر لیجئے، گناہ سے باہر آ جائیے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے. اب ہندی کو دیکھ لیجئے. انڈیا پونا گاؤں میں مٹی کا تودا گرنے سے 47 گھر تباہ ہو گئے. بارش ہوئی تھی پشاور میں، مٹی کا تودا گرنے سے 47 گھر تباہ ہو گئے. 153 افراد موت کا شکار ہو گئے. یہ ریاست مہاراشٹرا کا ایک گاؤں ہے، اس پہ مٹی کا تودا گرا. اور ہند میڈیا کے مطابق مہاراشٹر کے شہر پونے کے گاؤں میں بارشوں کے باعث مٹی کا تودا گر گیا. اب وہاں بارشیں ہوئی ہیں، بارش کے بعد مٹی کا تودا گرا. اب بارش میں ہی بارش ہوئی، بجلی کا تار گرا. بارش ہوئی، بجلی گری. بارش ہوئی، گڑھا آیا، موٹر سائیکل گئی، گرے، انتقال ہو گیا. بارش ہوئی، گھر کی چھت گر گئی. بارش ہوئی، دیوار گر گئی. بارش ہوئی، نالا آیا، بہا کر لے گیا. بارش ہوئی، سیلاب آیا، بہا کر لے گیا. بارش ہوئی، پتھر گرا، انتقال ہو گیا. بارش ہوئی، موٹر سائیکل آئی، سلپ ہو گئی. بارش ہوئی، گاڑی قابو سے باہر آئی، گاڑی یہاں سے نکل گئی. بارش ہوئی، یہ ہو گیا. بارش ہوئی، یہ ہو گیا. بارش ہوئی، یہ ہو گیا. ایک بارش کتنے انداز سے موت کا سبب بن جاتی ہے. میں یہی آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جو بارش کا لطف لینے کے لیے چھتوں پر یا دیگر مقامات پر پہنچتے ہیں، بارش ان کو بھی لے کر چلی جاتی ہے. آپ کہیں گے یار موت کا وقت ہے، چلا گیا. کون منع کرتا کہ موت کا وقت نہیں ہے؟ موت کا وقت آیا تبھی چلا گیا.
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور عطا فرمایا ہے. عقل و شعور عطا. انسان جس نیت پر مرے گا اسی پر اٹھایا جائے گا. جس طرح جینے کا انداز یکساں نہیں ہے اسی طرح مرنے کا انداز بھی یکساں نہیں ہوتا. جس طرح مرنے کا انداز یکساں نہیں ہوتا اسی طرح قبر کا معاملہ بھی یکساں نہیں ہوتا. جس طرح قبر کا معاملہ یکساں نہیں ہے اسی طرح قیامت کے دن اٹھنے کے بعد کا معاملہ بھی یکساں نہیں ہے. اسی کی طرح قیامت کے روز ہونے والے فیصلے کا معاملہ بھی یکساں نہیں ہے. ہر کوئی اپنی کیفیت اپنی حال کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. تو پونا میں گاؤں پر جو تودا گرا، آئیے اب اس کی خبر دیکھتے ہیں. انڈیا پونا میں گاؤں پر مٹی کا تودا گرنے سے 47 گھر تباہ، 153 افراد اجل کا شکار. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. فلپائن سمندری طوفان منیلا کے ساحل سے ٹکرا گیا، 10 افراد ہلاک. فلپائن حکام کے مطابق منیلا کے ساحلی علاقے میں تمام آبادیاں خالی کروا لی گئیں. 1.5 لاکھ افراد نقل مکانی کر چکے. معمولات زندگی شدید متاثر. 3,70,000 افراد متاثر ہوئے ہیں. بارش اور تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے. درخت اکھڑ گئے، پول گر گئے، کئی گھروں کو نقصان پہنچا. سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے. کئی شہری راستوں میں پھنسے رہ گئے. سینکڑوں گاڑیاں بھی روڈوں پر جام ہو کر رہ گئیں، جبکہ 10 افراد ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے. بارش کا اس وقت موسم ہے، بارش کا اس وقت سیزن ہے. بارش کے یہ مختلف واقعات ہیں. آئیے دیکھتے ہیں منیلا کے مناظر. فلپائن سمندری طوفان منیلا کے ساحل سے ٹکرا گیا، 10 افراد ہلاک. نیو یارک میں طوفان نے تباہی مچا دی. 5 افراد ہلاک، کئی مکانات تباہ. ٹوٹے مکان، گرے ہوئے درخت. نیو یارک میں طوفان چلا گیا، تباہی چھوڑ گیا. تیز ہواؤں نے
کاروباری زندگی مفلوج کر کے رکھ دیا، بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا، کئی مکانات تباہ ہو گئے، نیو یارک میں مختلف حادثات میں 5 افراد جان سے گئے، طوفان کے بعد بحالی کا کام آغاز کر دیا گیا، تاہم اب بھی سینکڑوں گھر بجلی سے محروم، تباہی 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 تباہی۔ آئیے دیکھتے ہیں نیو یارک کی خبر۔ نیو یارک میں طوفان نے تباہی مچا دی، 5 افراد ہلاک، کئی مکانات تباہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جی وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، یعنی ہر وقت موت طاق میں۔ مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی کی سانسیں کتنی تھی، میں کتنی سانسیں لے کر دنیا میں آیا ہوں، اٹس فیکٹ، یہ ایک ایسی ریئلٹی ہے جس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ میں کتنی سانسیں دنیا میں لے کر آیا، میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ اب میری سانسیں باقی کتنی ہیں نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ میں بیلنس معلوم کر سکوں کہ میری سانسوں کا بیلنس کتنا ہے، ناٹ پاسبل، ناممکن۔ بوڑھا آدمی اپنی کھاٹ پہ بیٹھا ہوا لیٹا ہوا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، نتھنگ ایٹ آل۔ سانسیں باقی ہیں، اس کا بیلنس ابھی پورا نہیں ہوا۔ جب تک سانس باقی ہے روح نے نکلنا نہیں ہے، اور ایک بالکل چلتا پھرتا اڑتا پھدکتا، ادھر بھاگا ادھر بھاگا، یہ چڑھا وہ چڑھا، بینک بیلنس، کار موٹر کار، شادی تیاری، بالکل کمرے عروسی تیار۔ کیا جب اس کی سانسیں پوری ہو گئی ہو، اس کی سانس پوری ہو گئی ہو اور وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ عبرت عبرت عبرت، واقعی عبرت ہے۔ اور یہ سلسلہ جو ہم لے کر آئے یہ ہے عبرت کے لیے، محض مناظر دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ کچھ معاملات تو آپ کو بٹھانے کے لیے ہم نے چینل پہ چاہتے کہ بیٹھے ہمارے ساتھ اور اس سے عبرت لیں ہم، اور اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ فلم دیکھتے دیکھتے سانس کا بیلنس پورا ہو سکتا ہے۔ یہاں بیلنس پورا ہوا، وہاں لائن ڈسکنیکٹ ہے، موبائل میں ہوتا ہے نا، بعض اوقات تو آپ کو بیپ دی جاتی ہیں، علامتیں دی جاتی ہیں کہ اب آپ کا بیلنس ختم ہونے والا ہے۔ یہاں تو یہاں کچھ علامتیں ہیں، جی ہاں، موت کے کچھ قاصد ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، یہ ایک پیغام ہے کہ آپ کا بیلنس اب ختم ہو سکتا ہے۔ بیلنس قاصد نہ بھی ہے تو بیلنس ختم ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بیلنس ختم ہونے میں ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا بیلنس کب ختم ہو جائے گا سانسوں کا۔ تو بیلنس ختم ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ میں اچھے کام کر لوں، میں نیکی کر لوں، پرہیزگاری اختیار کر لوں، ورنہ بہت پچھتانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یعنی آپ دیکھیے کس انداز سے موت آ رہی ہے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ پیغام لینے والے ہم بنے، پیغام لینے، یعنی یوں سمجھیے کہ جب انسان کی شادی ہوتی ہے نا تو دولہا ایک منزل کو عبور کرتا ہے، خوش ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ میں نے زندگی کے جو مختلف مراحل ایک پریکٹس کے طور پر، ایک روٹین وائز جو مختلف مراحل ہیں کہ جناب جوانی آئے گی، اس کے بعد شادی ہوگی، وہ بچے ہوں گے، تو یہ جو مراحل ہیں زندگی کے، اس مراحل میں ایک مرحلہ تھا میری شادی۔ میں شادی کی منزل تک پہنچا، موت کے کتنے قریب ہو گیا ہوں۔ اب ایک مرحلہ آئے گا اگر نصیب میں تو بچے،
بچے جب پیدا ہوئے تو میں باپ بن گیا. پہلے ایک عام سا آدمی تھا, نوجوان, اس کے بعد میں ایک شوہر ہوا, موت کے اور قریب ہوا, باپ بنا, موت کے اور قریب ہوا, اس کے بعد سسر بنتا ہے بندہ, ساس بنتی ہے عورت, اور موت کے قریب ہو گئی. یہ سارے جو نام ہیں نا, اس میں بھی موت کی یاد ہے, موت کے پیغام آتے ہیں, موت کا درس ہے کہ میں اب اور موت کے قریب ہو گیا ہوں. پھر اگر جو خوشی کی خبر بنتی ہے, نانا بننے کی, دادا بننے کی, نانی بننے کی, دادی بننے کی, لیکن اس کے پیچھے بھی ایک پیغام موت ہے. یہ بھی ایک پیغام موت ہے. کب تو نانا ہو گیا, اب دادا ہو گیا, یہ بھی ایک پیغام موت ہے. بال سفید ہو گئے, پیغام موت ہے. آنکھیں کمزور پڑ گئیں, پیغام موت ہے. زیادہ دیر کب کھڑے نہیں رہ سکتے, پیغام موت ہے. اعضاء کمزور ہو گئے, پیغام موت ہے. یہ سب یاد دلا رہا ہے کہ آپ کا بیلنس اب ختم ہونے والا ہے, بیلنس ختم ہونے والا ہے. جلدی 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 کام نپٹا لو. کون سا کام؟ جنت میں داخل ہونے والے معاملات کر لیجئے. مگر ہم سمجھتے نہیں. زلزلہ آیا, آپ دیکھیں چین کا زلزلہ, اللہ کیسا خطرناک زلزلہ آیا. خبر یہ ہے کہ 360 افراد ہلاک ہو گئے, کئی عمارتیں اور اسکولیں منہدم ہو گئیں, سینکڑوں افراد زخمی ہو گئے, تباہی آ گئی, تباہی. آئیے دیکھتے ہیں چین کا زلزلہ. چین میں شدید زلزلہ, 360 افراد ہلاک, کئی عمارتیں اور اسکول منہدم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہیں عبرت کی خبریں, مزید سنیں. پھر ہند میں 2 عمارتیں گرنے کے واقعات, 22 افراد ہلاک ہو گئے. آئیے اس کی خبر دیکھتے ہیں. انڈیا میں عمارت گرنے کے 2 واقعات, 22 افراد ہلاک. کیا ہے کوئی عبرت لینے والا؟ ان عبرتناک خبروں سے اللہ تعالی ہمیں عبرت حاصل کرنے والا, عبرت پانے والا, عبرت قبول کرنے والا قلب, عبرت سے دیکھنے والی آنکھ عطا فرما دے. عبرت کی باتیں سن کر سمجھنے والے کان اور سوچ عطا فرمائے. ایک کاش اے عمارتوں میں رہنے والوں عبرت حاصل کریں. سڑک پر چلتے ہوئے زلزلہ, گھر میں بیٹھے ہیں زلزلہ,
چھتیں گر جائیں، بارشیں ہو جائیں، ہوا چل جائے، طوفان آ جائے، حقیقت تو یہی ہے، حقیقت تو یہی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ایک کاش ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ ایک کاش اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم بھی مدنی قافلوں کے مسافر و مدنی انعامات کے عامل بن جائیں۔ ایک کاش ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، موت پیش نظر رہے، قبر کا پرہول گڑھا ہمارے پیش نظر رہے، اور ہم نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے والے اللہ کے نیک بندے بن کر جئیں، عاشق رسول، عملی عاشق رسول بن کر جئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔